السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا، صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلی کل من ہوا محبوب ومردی لدیہ، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید وفی خطابک القدیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، او کما قال عز وجل فی مقام آخر، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین بزم، آئیے ہم اور آپ سب مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت عالم نور کے پیکر لطیف عرش الہی کے مسند نشی شہر یار ارم تازدار حرم و بہار شفاعت حضور رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین مراد المشتاقین شمس العارفین سید السالکین مکی سردار مدینے کے تاجدار نائب پروردگار احمد مختار جناب محمد رسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت و احترام میں نذران درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ مولا نواز سے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا مطلبی یا قرشی یا حاشمی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ، گرداوت امرت کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المرین لقد نفر القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر، ہزار بار بشویم دہند مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بیادبیز، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، یا اکرم الخلق مال من علز به سواک عند حلول الحادث العممی، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدعا یا واسی الکرم، هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ،
ایمان یہ کہتا ہے، میری جان ہے یہ۔ حضرات گرامی وقار ممبر شریف پر سعادت ذوی الاحترام تشریف فرما ہے۔ آج کا الحمدللہ سالانہ 12 ربیع الاول شریف کے 12 محافل میں سے آج کی 11ویں محفل پاک ہے، جس میں ہم اور آپ سب شریک ہیں۔ 10 محافل اپنی تمام تر کامیابی کے ساتھ الحمدللہ مکمل ہوئی، اور آج 11ویں والے کے صدقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی 12ویں تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی، اور یقیناً ہے جب ہم 11 سے شروع ہوں گے تو 12 تک پہنچیں گے، اور 12 والا ہمیں اللہ سے ملا دے گا۔ اس ایک سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی، جس کے لیے یہ انجمن سجائی گئی ہے، اور یہ محفل نور جس کے لیے سجی ہے، وہ نبی آخر الزمان سرور کائنات کی میلاد کی آج 11ویں محفل پاک ہے۔ مسلسل آپ نے 10 دن تک خطبات سنے ہیں الحمدللہ، اور آپ نے کچھ حاصل کیا ہے اللہ کے فضل سے، اور ہمیں بھی سنانے میں مزہ آیا، اور آپ کو بھی سننے میں مسلسل مزہ آیا۔ کل آخری ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ٹور کا، اور اس سال ربیع الاول شریف کی 12 محافل میں سے کل کی لاسٹ محفل ہوگی، جو جشن عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جو ہم نے 10 روزہ گفتگو کی تھی، اسی سے ملتی جلتی ایک کڑی آج کی انجمن کی بھی ہے، اور آج کی اس نشست کی بھی ہے۔ آج کا جو لیکچر اور آج کے لیکچر کا جو عنوان اور ٹاپک ہے وہ ہے صدقات نور مصطفیٰ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مکمل یہ ایک سیریز ہے 11 روز کی، کہ نور مصطفیٰ کے حوالے سے تقریباً 11 گھنٹے سے زیادہ کا خطاب ہوا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اور بھی گھنٹے گزر جائیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، لیکن اس نور کے مصطفیٰ کی بات مکمل نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بات مکمل یہ بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو خدا جانتا ہے، یا وہ بننے والے امور مصطفیٰ جانتا ہے۔ بس ہم تو اتنا جانتے ہیں، اور ہمیں تو بس اتنا سکھایا گیا ہے کہ عقیدہ اتنا ایسا رکھیے، اس سے زیادہ آگے مت بڑھیے گا، اور اس سے نیچے بھی مت آئیے گا۔ ہم نے کہا وہ عقیدہ کیا ہے، تو ہمارے بزرگوں نے 14 صدیوں میں ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ بس اتنا عقیدہ آپ کا ہونا چاہیے، اس سے نہ اونچا ہو نہ نیچا ہو۔ وہ عقیدہ کیا ہے کہ بس حضور خدا نہیں ہے، خدا جیسے نہیں ہے، حضور خدا نہیں ہے اور خدا جیسے بھی نہیں ہے، باقی جو کچھ ہے وہ پھر مصطفیٰ ہی ہے۔ بس یہ عقیدہ ہے، اس سے اوپر آمد جائے گا۔ حضور خدا نہیں ہے اور خدا جیسے بھی نہیں ہے، کیا خدا نہیں ہے اور خدا جیسے بھی نہیں ہے، باقی جو کچھ ہے پھر وہ مصطفیٰ ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم نے بڑھا دیا، اتنی تعریف کرتے ہو، خدا سے ملا دیا۔ میں نے کہا ملایا اس سے جاتا ہے جس کی کوئی حد ہو، ملایا اس سے جاتا ہے جس کی کوئی حد ہو، وہ تو محدود ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، تو اس سے کیا ملا دیا جائے گا؟ نہ اس کے برابر کیا جا سکتا ہے، نہ اس سے ملایا جا سکتا ہے۔ ہم نے کہا ملایا اس سے جاتا ہے جس کی حد ہو، وہ لامحدود ہے، اور ملایا اس کو جا سکتا ہے جس کے بارے میں پتا ہو۔ جب مصطفیٰ کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، تو پھر کون ملا سکتا ہے؟ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، اور مصطفیٰ کا مقام کیا ہے یہ مصطفیٰ کا خدا جانے۔ بس ہمیں تو اتنا سبق ملا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے بس ہمیں اتنا ہی دیا ہے، اور فرمایا بس اسی دائرے میں آپ رہیے کہ حضور خدا نہیں ہے، خدا جیسے نہیں ہے، باقی جو کچھ بھی کہنا ہے وہ سب مصطفیٰ ہی ہے۔ اس کائنات میں، رب کی کائنات میں مصطفیٰ ہی ہے، کیا مصطفیٰ ہی ہے۔ کل جہاں سبق ختم کیا تھا اس سے بات آگے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ، حلیمہ خاتون ہے، مکہ المکرمہ سے حضور کو لے کے قبیلہ بنو سعد آ گئی ہیں۔ بنو سعد آنے کے بعد، قبیلہ بنو سعد آنے کے بعد حلیمہ خاتون نے فرمایا کہ میرے گھر لائن لگ جاتی تھی، لوگ پانی کے لیے آیا کرتے تھے اور مجھ سے سوال کرتے تھے پانی میں ہاتھ ڈلوا دو تاکہ ہم اپنے باپ کو، بیمار کو پلا دیں تو اللہ شفا عطا کر دے گا۔ حلیمہ فرماتی ہیں شروع کا زمانہ اسی رہا، میں پانی میں ہاتھ ڈلواتی رہی، لیکن لوگ بھیڑ زیادہ لگ گئی تو میں نے سوچا مجھے اپنے گھر کا بھی کام کرنا ہے، بچے بھی دیکھنے ہیں، جانوروں کو بھی مجھے دیکھنا ہے۔
حلیمہ خاتون فرماتی ہے میرے دل میں خیال یہ آیا کہ ایسا کیا جائے کہ میں اپنے گھر کے باہر ایک حوض بنوا دوں اور اس میں پانی بھروا دوں اور پانی بھرانے کے بعد اس میں مصطفیٰ کے قدم ناز کو ڈلوا دوں اور پورے قبیلے میں اعلان کر دوں جسے مصطفیٰ کے تلووں کا دھون چاہیے وہ میرے کنویں سے پانی بھر کر کے لے جائے۔ حلیمہ خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کنواں تیار کرو، کنواں تیار کر دیا گیا، پانی بھر دیا گیا۔ اس کے بعد حلیمہ خاتون فرماتی ہے میں نے مصطفیٰ جان احمد کو لیا اور لینے کے بعد مصطفیٰ کے تلووں کو اور مصطفیٰ کے قدموں کو اس میں ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد حلیمہ خاتون فرماتی ہے میں نے اعلان کیا کہ اب اگر کسی کا باپ بیمار ہو جائے تو وہ حلیمہ کے اس حوض سے پانی بھر کے لے جائے، کسی کے جانور دودھ نہ دیتے ہو تو وہ یہاں سے پانی بھر کر کے لے جائے، کسی کا بچہ روتا ہو تو وہ یہاں سے پانی بھر کر کے لے جائے، اگر کسی کی کوئی بیماری طلب ہو جائے تو وہ یہاں سے پانی بھر کے لے جائے۔ حلیمہ خاتون فرماتی ہے میں نے اعلان کیا تو مکہ و قبیلہ بنو سعد کے لوگوں نے مجھ سے کہا تھا یہ پانی کون سا ہے؟ تو حلیمہ خاتون نے کہا یہ پانی وہ متبرک ہے جس میں آمینہ کے لال محمد رسول اللہ کے قدم ناز پڑ چکے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے حلیمہ خاتون کے دروازے کے باہر جو کنواں تھا جب اسے لوگ پانی کو اٹھا کر لے جاتے اور لے جانے کے بعد اپنے بیمار باپ کو پلاتے تھے تو اللہ شفائے کامل عطا فرما دیتا تھا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، وہ مصطفیٰ جہنم سب امت کے مکی ہے۔ یاد کرو یار جب مصطفیٰ کے بچپن کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے بچپن کا عالم کیا ہوگا جب مصطفیٰ جہنم کی زندگی کے لمحات بچپن کے اس طرح کے ہیں۔ پیغمبر اسلام کو آمینہ حلیمہ خاتون فرماتی ہے کہ مصطفیٰ جہنم کو میں دودھ پلاتی تھی اور دودھ پلانے کے بعد جب شام کا وقت ہوتا تو مصطفیٰ کو پالنے میں لٹا دیتی تھی۔ حلیمہ خاتون فرماتی ہے مصطفیٰ کا میلاد ان سے سنو جنہوں نے مصطفیٰ کا صبح بھی دیکھا ہو، جنہوں نے مصطفیٰ کی شام کو بھی دیکھا ہو، جنہوں نے مصطفیٰ کو دن کے اجالے میں بھی دیکھا ہو، جنہوں نے مصطفیٰ کو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھا ہو، جنہوں نے مصطفیٰ کو جاگتے ہوئے دیکھا ہو، جنہوں نے مصطفیٰ کو سوتے ہوئے دیکھا ہو، ان سے پوچھو کہ آمنہ کے لال کا مقام کیا ہے، مصطفیٰ کا میلاد کیسا ہے؟ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کو میں دودھ پلاتی ہوں، دودھ پلانے کے بعد سلا دیتی اور جب پالنے کے اندر میں جاتی ہوں جانے کے بعد دیکھتی یہ پالنا جو جھولا ہوتا تھا وہ جھولتا ہوا رہتا تھا۔ میں کہتی ہے اللہ یہ تو میں آرام سے سو رہی ہوں جھولے میں لوریاں کون دے رہا ہے؟ یہ مصطفیٰ کا جھولا کون جھولا رہا ہے؟ یہ مصطفیٰ آرام سے کیوں سو رہے ہیں؟ یہ اس طرح سے ٹھنڈی نیند آ رہی ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام اس طرح سے آرام فرما رہے ہیں۔ حلیمہ خاتون فرماتی ہے مصطفیٰ کا جھولا ہلتا رہتا تھا، عاطف غیبی سے آواز آتی تھی حلیمہ آرام کرو ہم نے مصطفیٰ کے جھولے کے لیے سدرہ کے مکی سید الملائکہ کو مار دیا ہے کہ جب تک میرا حبیب سوئے گا اس کا جھولا تو جھولا دے رہے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کا نعمت ہے، یہ مصطفیٰ کا میلاد ہے، پیغمبر اسلام کا میلاد۔ سننے والوں سنو سنو جس نبی کی یاد میں تم بیٹھے ہوئے ہو 1450 سال پہلے چلو اور قبیلہ بنو سعد میں پہنچو جب میرا مصطفیٰ پال لے کے اللہ جلوہ گر ہے سبحان اللہ۔ حلیمہ خاتون فرماتی ہے میں مصطفیٰ رحمت کو دودھ پلا تھی لیکن میرا کمال یہ تھا مصطفیٰ کی معجزہ یہ تھا کہ جب میرے دودھ جب وہ پیتے تو جتنا دودھ پینے سے پہلے رہتا تھا اتنا بعد میں بھی موجود ہوتا۔ حلیمہ خاتون فرماتی ہے میں نے اپنے شوہر سے کہا اے شوہر نامدار اب جانوروں کا دودھ نکالو، وہ میرے گھر میں جتنی بکریاں تھی دودھ نکالتے سارے برتن بھر جاتے، اب برتن کوئی خالی نہیں رہتا۔ ایک زمانہ وہ تھا جب قبیلہ بنو سعد کے اندر مفلس و کلاسی کا عالم تھا، ایک زمانہ وہ تھا جب تحت سالی پڑا کرتی تھی، ایک زمانہ وہ بھی تھا جب یہاں کے کھیت کھلیان جل چکے تھے، ایک زمانہ وہ بھی تھا جب یہاں درختوں میں پھل دکھائی نہیں دیتے تھے۔ حلیمہ خاتون فرماتی ہے کہ جس صبح کو مکہ سے آمنہ کے لال کو قبیلہ بنو سعد میں لائی ہو اس دن کا ہے کہ قبیلہ بنو سعد میں کوئی بچہ بھوکا نہیں سویا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے، کوئی انسان بھوکا نہیں سویا ہے۔ حلیمہ خاتون فرماتی ہے سویرے سویرے جب میں اٹھتی تو میرے گھر کے اندر لائن لگ جاتی تھی اور خاتون آ کر کے کہتی تھی حلیمہ مکہ سے بڑا مبارک بچہ لے کر کے آئی ہے، مکہ سے بڑا حسین و جمیل بچہ لے کے آئی ہے، یہ دیکھ تیرے بچے کی پیشانی ایسی اس کی مسکراہٹ اس طرح کی ہے کہ جب ہمارے بچے روتے ہیں اس کے سامنے لاتے تو بچے مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، بچے ہنسنا شروع
شروع کر دیتے ہیں. حلیمہ خاتون فرماتی ہے صبح سے لے کے شام تھا قبیلہ بنو سعد کی عورتیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو چھوڑ جاتی تھی اور وہ مصطفیٰ کے ساتھ آرام سے رہتے تھے. پیغمبر اسلام سرور کائنات کی ماں ارشاد فرماتی ہے کہ قبیلہ بنو سعد کے حالات یہ تھے. ہر ایک خاتون مجھ سے کہتی تھی حلیمہ اس بچے کو واپس لے کے مت جانا, اس بچے کی وجہ سے تو اللہ نے ہمیں پانی عطا فرما دیا ہے, اس بچے کی وجہ سے تو اللہ نے ہمیں روشنی عطا فرما دی ہے, اس بچے کی وجہ سے تو اللہ نے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے. حلیمہ خاتون فرماتی ہے کہ عورتیں آتی اور آنے کے بعد اپنے میرے مصطفیٰ کا ہاتھ لیتی اور اپنے بچوں کے سر پر لگوا دیتی تھی. صاحب مواہب اللدنیہ نے لکھا کہ جن کے سروں پر مصطفیٰ نے بچپن میں ہاتھ رکھا, جب نبی نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا تھا تو اللہ نے ان سب کو اسلام کی دولت عطا فرمائی تھی. یہ مصطفیٰ جا رہے ہیں سبز گنبد کے مکہ جس کا میلاد آپ سن رہے ہیں. اب قبیلہ بنو سعد میں ہے مصطفیٰ. حضرت حلیمہ خاتون فرماتی ہے کہ مصطفیٰ جسم کے اعتبار سے اس طرح سے بڑھتے تھے جیسے کہ کوئی بچہ مصطفیٰ ایک مہینے میں ایسے بڑھتے جیسے کوئی ایک سال میں جسم کے اعتبار سے بڑھتا ہے, اور مصطفیٰ ایک دن میں ایسے بڑھتے تھے جیسے کوئی ایک مہینے میں بڑھ رہا ہے. پیغمبر اسلام کی ماں حلیمہ خاتون جنہوں نے دودھ پلایا تھا وہ فرماتی ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کو دودھ پلایا اور مصطفیٰ احمد کے جسم کے اندر گھروچ ہونا شروع ہوا اور مصطفیٰ جسم کے اعتبار سے بڑے ہونا شروع ہوئے تو حلیمہ خاتون فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ دنیا کے بچوں کا عام رواج یہ ہے کہ بچے جب تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں ماں ان کو زمین پر لٹاتی ہے تو بچے گھٹنوں کے بل رینگنا شروع کر دیتے ہیں اور بچے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے جاتے ہیں. حلیمہ خاتون بیان فرماتی ہے اللہ کی عزت کی قسم میں نے محمد کو کبھی گھٹنوں کے بل زمین پہ کھسکتے نہیں دیکھا. میرا مصطفیٰ جب چلا ہے تو سیدھا کھڑے ہو کر کے چلنا شروع کیا ہے. یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا رسول اللہ دنیا کے بچے تو گھسٹ کے چلتے ہیں, آپ پہلے زمین پر گھسٹ کے نہیں چلے, آپ سیدھے کیوں چلے؟ تو گنبد خضرا سے جواب آتا ہے گرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ گردوں کو اٹھانے کے لیے جلوہ گر ہوا ہوں. میں گرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. یار یاد جسے آمنہ کا لال اٹھا دے دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی ہے, اور جسے نبی گرا دے دنیا کی کوئی طاقت اٹھا نہیں سکتی ہے. میرے مصطفیٰ نے بلال کو اٹھایا تھا تو آج ایسا بلند ہے بلال کہ سنیوں کی آنکھوں کا ہلال بنا ہوا ہے, اور نبی نے ابو جہل کو گرایا تھا تو پوری دنیا مل کر اٹھا رہی ہے تب بھی اٹھ نہیں سکتا ہے. یہ بلند مقام, یہ رتبہ یہ کس نے عطا کیا؟ پیغمبر اسلام نے عطا فرمایا ہے. حلیمہ خاتون فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا نبی چلنے لگے, اور جب چلنے لگے پیغمبر اسلام چلنا شروع فرما دیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھتی تھی. میری آنکھوں نے, حلیمہ فرماتی ہے, میری آنکھوں نے ایسے عجائبات کو دیکھا, ایسے انکشافات میری آنکھوں کے سامنے ہوئے کہ اگر میں دنیا کے سامنے بیان کر دوں تو دنیا حیرت میں رہ جائے, یا دنیا مجھے قتل کر دے گی. میں نے ایسی چیزیں محمد کے ساتھ میں دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم سرور کائنات کا بچپن انہوں نے دیکھا تھا. حلیمہ خاتون فرماتی ہے میرا بیٹا عبداللہ جب تھوڑا بڑا ہوا تو میرے گھر میں جو بکریاں تھی, جانور تھے, انہیں لے کر کے چراگاہ میں چرانے کے لیے جاتا تھا. پیغمبر اسلام نے جب چلنا شروع فرما دیا تو آقا کریم سرور کائنات نے ایک دن مجھ سے کہا تھا امی جان یہ میرا دوسرا رضائی بھائی جو ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا یہ بکریاں لے کر چراگاہ کے اندر چرانے کے لیے جاتا ہے. میرے بیٹے جب اتنا سنا تو آقا نے فرمایا امی حلیمہ کل سے ہم بھی اپنے بھائی کے ساتھ میں جائیں گے. پیغمبر اسلام کی وہ ماں جس نے دودھ پلایا تھا حلیمہ خاتون نے کہا بیٹا میں تمہیں منع تو نہیں کر سکتی ہوں, لیکن تم تاجدار عبد المطلب کے پوتے محمد رسول اللہ ہو, اب تمہاری مرضی ہے, اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو, لیکن میں تمہیں جانے کی اجازت بھی نہیں دے سکتی ہوں اور میں تم سے منع بھی نہیں کر سکتی ہوں, اس لیے کہ تمہارا احترام اتنا ہے, تم اتنے مبارک ہو. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں حلیمہ خاتون نے فرمایا جب دوسرا دن کا سویرا ہوا تو جب عبداللہ میرا بیٹا تیار ہوا تو محمد رسول اللہ اس سے پہلے تیار ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آج ہم بھی اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے بکری چرانے کے لیے جائیں گے. پیغمبر اسلام جیسی تیار ہوئے ہیں حلیمہ خاتون فرماتی کہ میرے بیٹے عبداللہ نے جو ریوڑ تھا اس میں سے بکریوں کو نکالا, اور نکالنے کے بعد اس میں سے بکریوں کو لا کر راستے پہ کھڑا کیا. لیکن آج کا عجیب انداز تھا کہ روزانہ عبداللہ بکریاں لے کر جاتا تو بکریاں آگے آگے ہوتی تھی اور اب
عبداللہ پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا، لیکن آج بکریاں نکالی کافی ٹائم ہو گیا، محمد رسول اللہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد عبداللہ بھی کھڑا ہوا ہے۔ اب بکریوں سے کہا جاتا ہے آگے بڑھو، تو اب کوئی بکری آگے نہیں بڑھتی۔ حلیمہ خاتون کے پاس عبداللہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کا امی حلیمہ، آج تو عجیب ماحول ہے کہ جب سے میرا بھائی محمد کھڑا ہوا ہے یہ کوئی بکری آگے نہیں بڑھتی ہے۔ تو حلیمہ نے دیکھا، سمجھ گئی کہ بیٹا یہ عبد المطلب کا پوتا محمد کھڑا ہوا ہے، اس کے آگے کوئی نہیں چلتا ہے، یہ سب سے آگے چلتا ہے، اسے آگے کر بکری پیچھے کر خود چلنا شروع کر دے گی۔ اس لیے وہ حلیمہ کی بکریاں بھی جانتی تھی یہ محمد ہے، ان کے آگے نہیں چلتے ہیں۔ یہ لوگ تو بکریوں سے بھی کئی گزرے ہیں جنہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ محمد کے پیچھے چلا جاتا ہے، انہیں تو اتنا بھی علم نہیں ہے۔ حلیمہ کی بکریوں کو کم سے کم اتنا تو علم تھا۔ اب یہیں پر سنیے گا، بہت سارے لوگ جب آپ سیرت کی بات کریں تو ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے یہ مسلمان جو ہے سنی صحیح عقیدہ مسلمان، ان کو جب جلسہ دیکھو تو گیرمی شریف کا جلسہ ہے، بارہویں شریف کا جلسہ ہے، مصطفیٰ کے اختیارات کا جلسہ ہے، مصطفیٰ کی سیرت کا کبھی یہ جلسہ نہیں کرتے۔ ہم نے کہا اچھا ہم سے بڑا سیرت جاننے والا ہے، ہم سے زیادہ، وہ کہتے ہیں ہم نے کہا تم کیا سیرت کا جلسہ کرتے ہو؟ تو ٹائٹل ہوگا سیرت النبی، اس میں بیان یہ ہوگا دیکھو مصطفیٰ تھے تو راستہ گم گئے تھے معاذ اللہ، مصطفیٰ تھے تو بکریاں چرایا کرتے تھے۔ میں نے کہا آج کا ایک اسٹوڈنٹ جو کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہو، جب اس کے سامنے تم مصطفیٰ کی سیرت کو اس انداز میں رکھے گا کہ مصطفیٰ وہ ہے کہ جو بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے معاذ اللہ، میں نے کہا تو نے بکریاں چرانا تو دیکھا ہے لیکن عرش اعظم کے پاس جانا نہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا یہ بھی تو مصطفیٰ کی سیرت ہی ہے۔ میں نے کہا بکریاں چرانا اگر مصطفیٰ کی سیرت ہے تو چاند کو دو ٹکڑے کرنا بھی تو مصطفیٰ کی سیرت ہے، سورج کو پلٹا دینا بھی تو مصطفیٰ کی سیرت ہے، پتھر سے کلمہ پڑھوا لینا تو مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ میں نے کہا آج کی نیو جنریشن کے سامنے جہاں بکری والی حدیث ہو وہاں لامکہ جانے والی حدیث بھی بیان ہو، تاکہ اس کے دلے نازک پر کوئی مفہوم مخالف نہ جائے، بلکہ یہ کہا میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا تھا، اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے سورج کو واپس پلٹا دیا تھا، اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے چاند کو اشارہ کیا تو کلمہ پڑھ کر کے اسلام کی گواہی دے رہا تھا۔ میں نے کہا جب اس اینگل سے نبی کی سیرت پیش کرے گا تو دنیا پھر حضور سے ٹوٹ کر محبت کرے گی اور پھر کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ وہ مصطفیٰ کے خاکے بنا کر کے تیرے سامنے پیش کرے۔ میں نے کہا تو لوگوں کے دلوں میں عشق رسالت معاد کو پیش کرتے۔ مفکر لاہوری نے کہا تھا کہ جب میں انگلینڈ کی زمین پر بارسٹر کی ڈگری حاصل کر رہا تھا تو میں نے انگلینڈ کے محلات کو دیکھا، ساری چیزیں میں نے یورپ کی زمین پر دیکھی۔ آج تو کوئی بندہ یورپ جاتا ہے تو وہ یورپ کا ایسا مرید ہو کر کے آتا ہے کہ وہاں کی سڑکیں ایسی ہیں، وہاں کا کاروبار ایسا ہے، وہاں کا کلچر ایسا ہے۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہے، ہم نے بھی سب کچھ دیکھا ہے۔ ڈاکٹر مفکر لاہوری ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ میں نے محلات کو دیکھا، میں نے سب کچھ دیکھے لیکن ان محلات کے اندر میرا دل نہیں لگا۔ ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ کہا جب میں بارسٹر کا ڈائریکٹریٹ کر رہا تھا اس زمانے کی بات ہے۔ مفکر لاہوری نے کہا کہ بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھنے کے بعد، سونے اور چاندی کے محلوں کے اندر بیٹھنے کے بعد دنیا یہی سوچتی ہے کہ کس طرح سے ان مسلمانوں کے دلوں سے روح ایمان کو نکالا جائے، کس طرح سے ان کے سینوں سے محمد رسول اللہ کی غلامی کو چھین لیا جائے۔ ہم نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے تو مفکر لاہوری نے جواب دیا تھا کہ مسلمان کے پاس بس ایک ہی چیز ہے جس کی بنیاد پر پوری دنیا میں مسلمان زندہ ہے۔ ہم نے کہا وہ کیا ہے تو مفکر لاہوری نے کہا تھا کہ اس کے سینے میں جو دل ہے وہ دل اس کے لیے نہیں محمد کے لیے دھڑکتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سینے میں جو دل ہے اس کے اندر مصطفیٰ کی محبت ہے، اس لیے اس نے کہا تھا کہ محمد سے وفا دور ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ مفکر لاہوری نے اپنی طرف سے نہیں کہا تھا بلکہ امت کا امام ہے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کون امام جس نے 40 سال تک بیٹھنے کے بعد مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا ہو؟ وہ امام مالک جو امام بخاری کا بھی دادا پردادا استاد تھے، وہ امام مالک جو امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، وہ امام مالک جسے بعض مؤرخین نے تابعیت کے درجے پر فائز کیا ہے، وہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جب گزرتا تھا تو مکہ کی گلیوں کے اندر در و دیوار
کو چوما کرتا تھا. مدینہ شریف سے گزرے اور ایک راستے سے گزرنا امام مالک ہے, امام شافعی کا بھی استاد ہے, امام احمد بن حنبل کا بھی استاد ہے. امام مالک اللہ کے حبیب سے اتنی محبت کرتے, فرماتے میں نے 40 سال تک حدیث پڑھائی ہے روضہ رسول کے پاس بیٹھنے کے بعد, لیکن ادب یہ تھا کہ کتاب کا ورق بھی اتنی زور سے نہیں پلٹتے تھے کہ حضور کو تکلیف نہ ہو جائے. یہ ادب تھا امام مالک کا, کتاب کا ورق بھی اتنی زور سے نہیں پلٹتے تھے. ان سے پوچھا تھا امام مالک کیا ہے, وہ کہتے جانتا نہیں یہ کوئے مصطفیٰ ہے, کوئے مصطفیٰ ہے, یہاں آنکھوں سے چلنا بھی بے ادبی ہے. یہ مصطفیٰ کا شہر ہے, مصطفیٰ کا دیار ہے, یہ مصطفیٰ کا حرم پاک ہے کہ سید الملائکہ بھی بے اجازت آ نہیں سکتا ہے. یہ در مصطفیٰ ہے. آج ہمیں اور آپ کو آسانی سے حج اور عمرے کی شکل میں دیار رسول نصیب ہو جاتا ہے. اپنی قسمت پر نازا کرو اور وہاں جانے کے بعد کبھی کسی متوع کے چکر میں پڑھ کر کے بدکاری مت کرو. وہاں جانے کے بعد اپنے عشق کا اجاگر مت کرو کہ ہم بہت بڑے عاشق ہیں. اگر کوئی منع کر رہا تو ہٹ جاؤ, بس خاموشی اختیار کرو. تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو کیونکہ حضور کا عاشق تو اڑوں گا, اگر تیری زبان سے کوئی بات پوری نہیں نکلی, اعلیٰ حضرت فرماتے تیری وجہ سے اگر اس دیار رسول میں اس نے گستاخی کر دی تو اس کا الزام بھی تیری گردن پہ پڑے گا. اس لیے کہ وہاں سوئے ادب یہ ہے کہ وہاں خاموش رہ جائے, اگر کوئی کہے تو ہٹ جائے, اس لیے کہ وہ گنبد خضرا کما کی سب دیکھ رہا ہے. اس لیے آج شاہی تھا پیر نصیر الدین گولڈ شریف والے, انہوں نے فرمایا تھا یہ کیا کم ہے کہ مصطفیٰ کے شہر تک بندہ پہنچ جاتا ہے, اس کی قسمت کی معراج ہے, سر میں اسیا سے سامنے جایا بھی جاتا. یہ کیا کم ہے آقا تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں, یہ بھی کیا کم ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد. مسجد ادارے سے جاؤ, حضور گناہگار پہ کرم کر دیا ہے, بس قرآن کے فرمان کے مطابق میں بخشش کے لیے آ گیا ہوں, نجات کے لیے آ گیا ہوں. آقا دعا کرتے تاکہ آپ کے وسیلے سے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اگر یہ عقیدہ اور اس عقیدے کے ساتھ یہ عقیدہ قرآن کا ہے, کس کا عقیدہ ہے؟ قرآن کا ہے. قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمِ الظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. میرے محبوب ان سے کہہ دو اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں, گناہ کر لیں تو کہیں اور نہیں جائیں. بولا کہاں جائیں؟ فرمایا تیری بارگاہ میں آ جائیں. جاؤ تیری بارگاہ میں آ جائیں. اچھا پھر تیری بارگاہ میں چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہیں پر کلیئر کر لیجئے کانسیپٹ کو. اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کے دربار میں جانے سے بیڑا پار ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے سب کا پار نہیں ہوتا ہے, سب کا پار نہیں ہوتا ہے, اسی کا پار ہوگا جس کے دل میں عشق رسالت کا چراغ جلتا ہوگا. ایسے تو سب جا سکتے ہیں. اس کی دلیل آپ کہیں گے نہیں ہوا ہوائی میں بات نہیں کرتا ہوں, ہاں قرآن ہی میں ہے, سب کا پار نہیں ہوتا. ہم نے کہا کیسے؟ یہ تو ہر کہہ سکتا ہے, بدعقیدہ بھی کہہ سکتا ہم بھی تو گئے تھے, سلفی بھی کہہ سکتا ہم بھی تو گئے تھے, وہابی بھی کہہ سکتا ہم بھی گئے تھے, ہر کوئی کہہ سکتا ہم گئے تھے. تو قرآن نے کہا نہیں, ان سے کہو اگر جانوں پر ظلم کر لے تو کہیں اور نہ جائے. محبوب یہ تیری بارگاہ میں آ جائیں. پھر کیا کریں مولا؟ یہ آ گئے, آنا تو سب کا ثابت ہے, جاؤں کا آ گئے, آنے کے بعد پھر کیا کریں؟ تو اللہ نے فرمایا فاستغفر اللہ, ان سے کہو اب یہ استغفار کریں, میری بارگاہ میں تیرا وسیلہ لے کر توبہ کریں, تیرا وسیلہ لے کر توبہ کریں. مولا ہم آ بھی گئے اور پھر وسیلہ لے کے ہم نے معافی بھی مانگی تو آپ فرمایا ابھی بیڑا پار نہیں ہوگا. یوں تو دنیا حبیب کا وسیلہ پیش کر دی ہے, تو ہر ایک کا وسیلہ پیش کرنے سے بیڑا پار نہیں ہوتا. ہم نے کہا پھر کیا ہے؟ فرمایا جاؤ کا, اور آنے کے بعد واستغفر لہم الرسول, مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر استغفار کرو, اور جب اپنی عاجزی انکساری سب پیش کر دو تو میرے حبیب واستغفر لہم الرسول, میرے حبیب یہ آ گیا ہے, تیری سفارش پیش کر رہا ہے. میرے پیارے تو بھی ایک بار کہہ دے نا کہ اسے معاف کر دے, تو بھی ایک بار کہہ دے, تو بھی ایک بار کہہ دے واستغفر لہم الرسول. اے میرے پیارے تو بھی ایک بار کہہ دے معاف کر دے. محبوب اگر تیرے لب ہل جائے تو اگر
اگر اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ اس کے گناہوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ ہے۔ تو اب حضور تو اسی کے لیے کریں گے نا، وہ جانتے نہیں ہے کہ اس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے۔ ہر ایک کا چہرہ وہ شفاعت کریں گے قیامت میں چن چن کر، لیکن جس کا ہو یہ عقیدہ کہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک کی شکل مصطفیٰ جانتے ہیں، ہر ایک کا چہرہ مصطفیٰ جانتے ہیں۔ ارے یہاں کی بات کیا ہے، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں۔ حضور جانتے ہیں نا جی، سب حضور جانتے ہیں، ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور کی محبت کا چراغ ہو، اور ایسی روایات سیرت کے حوالے سے نئی نسل کے درمیان نہ پیش کی جائے کہ جس سے وہ اس کے دل میں احساس کمتری کا شکار ہو کہ یار عیسیٰ پیغمبر تو وہ ہے جو ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ کر دے، میرا نبی وہ ہے جو بکریاں چرانے جایا کرتا تھا۔ نانا بکری چرانے کے لیے اس لیے گیا تھا محمد کہ تاکہ دنیا میں بہت لمبی امت ہوگی، کوئی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ جھوپڑ پٹی میں رہنے والا ایک انسان جس کی جھوپڑی چھوٹی سی ہے، اس کے آنگن میں چند ایک جانور ہے، اب اگر وہ چرانے کے لیے جاتا ہے تو وہ کیا سمجھ کر کے جائے، کس نبی کا طریقہ سمجھ کر کے جائے؟ تو مصطفیٰ نے جا کر کے یہ کہہ دیا ہے، اور جانے کے بعد یہ مسئلہ حل کر دیا کہ غریب انسان مایوس نہ ہونا، اگر تو اپنے جانور لے کر کے بھی جاتا ہے تو جانور چرانا بھی تیرے محبوب کی سنت ہے، تیرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ وہ تو غریبوں کے والی تھے، مصطفیٰ رحمت ہے، یتیموں کے پروردگار ہے، پر اس لیے آقا کریم سرور کائنات کا یہ عمل۔ اب دیکھو حلیمہ خاتون فرماتی ہے بیٹا ان کے سب پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ان کے آگے کوئی نہیں چلتا ہے، یہ ان کو آگے کر دے بکریاں خود بخود چلی جائے گی۔ اور وہ مڑ مڑ کر کے رخ مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی، رخ ودھا کو دیکھ رہی تھی۔ یار بکریوں میں بھی کتنا عقل تھا کہ وہ بکریاں دیکھ رہی ہیں ودھا چہرے والا پیچھے ہو، ہم آگے ہو، تو مصطفیٰ کی پیٹ نہیں کی جاتی ہے۔ جانوروں کو بھی پتا تھا یہ رحمت للعالمین ہے، یہ آگے چلتے ہیں، سب ان کے پیچھے چلا کرتے ہیں۔ اب حلیمہ خاتون فرماتی ہیں مصطفیٰ گئے، اور جانے کے بعد آقا کریم حضرت عبداللہ کے ساتھ میں گئے بکریاں چرائے۔ چند دن ہو گئے، اللہ کے حبیب علیہ السلام حضرت حلیمہ کے جو بچے تھے عبداللہ، ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان کی طبیعت خراب ہوئی تو آقا کریم سرور کائنات اکیلے تنہا تشریف لے کے گئے، اور لے جانے کے بعد بکریاں چلاتے حضور تشریف لے آتے۔ اس کے بعد کیا ہوا، حضرت عبداللہ جو ہے وہ ساتھ میں گئے، اور آقا کریم سرور کائنات کی تھوڑی طبیعت علیل ہوئی تو مصطفیٰ گھر میں ہوئے۔ حلیمہ نے کہا بیٹا اب تم نہیں جانا، حضرت عبداللہ کے، اور جانے کے بعد جب بکریوں کو چرایا تو اس میں کئی ہفتے ہو گئے، مصطفیٰ جنگل میں تشریف نہیں لے کے گئے تھے، اور جنگل کا حال یہ تھا کہ جب نبی جنگل میں جاتے تو جنگل کے سارے جانور جھاڑیوں سے چھپ چھپ کر کے رکے مصطفیٰ کی زیارت کرتے تھے، مصطفیٰ کا حسن و جمال دیکھتے تھے۔ اب حلیمہ فرماتی حلیمہ خاتون حضرت عبداللہ کا بیان میں کہتے ہیں کہ میں گیا بکری لینے کے بعد تو بکریاں جھاڑیوں میں چل رہی تھی، اچانک دیکھا تو ایک شیر آیا، اور شیر میری جو سب سے زیادہ بڑی بکری تھی اور سب سے زیادہ دودھ دینے والی تھی اسے اٹھا کر لے گیا۔ عبداللہ کہتے ہیں میں روتا چلاتا ہوا آیا، امی حلیمہ آج غضب ہو گیا ہے، بڑا خسارہ ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ کہا بیٹے عبداللہ کیا ہو گیا؟ امی حلیمہ وہ سب سے زیادہ دودھ دینے والی جو بکری تھی اسے جنگل کا شیر اٹھا کے لے گیا ہے۔ حلیمہ فرماتی ہے میں باہر نکلی، رونے لگی، بال بکھر ہوئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 2 سال کی عمر شریف ہے، آمینہ حلیمہ خاتون سے فرمایا تھا امی حلیمہ نبی کی شریعت میں عورت کو اس طرح سے رونا جائز نہیں ہے۔ ماں خاموش ہو جا، کیا بات ہے؟ کہا بیٹا محمد وہ سب سے زیادہ دودھ دینے والی جو بکری تھی اسے جنگل کا شیر لے گیا ہے۔ آقا نے فرمایا مسکرا کر امی حلیمہ تو گھبراتی کیوں ہے؟ اگر وہ جنگل کا شیر لے جانے والا ہے تو واپس لانے والا مصطفیٰ تیرے پاس میں موجود ہے، کیوں گھبراتی ہے؟ جس کی حکومت کا سکہ زمین و آسمان کے کونے کونے پر بھی ہے، جانور جس کی تعظیم کرتے ہیں، پیڑ پودے جس کے لیے سجدے میں گرا کرتے ہیں، وہ مصطفیٰ تیرے پاس میں موجود ہے۔ کہا امی حلیمہ چلو مجھے بتاؤ بھائی عبداللہ وہ کہاں سے آیا تھا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ماں حضرت حلیمہ خاتون فرماتی ہے میں لے کے گئی، مصطفیٰ ساتھ میں ہے، میرا بیٹا عبداللہ بھی ساتھ میں ہے، ہم 3 لوگ تھے۔ 3 لوگ جانے کے بعد جنگل میں داخل ہوئے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹے بھائی عبداللہ بتاؤ وہ جنگل کا شیر کہاں سے آیا تھا؟ تو ایک ٹیلے پر کھڑے ہونے کے بعد اونچی پہاڑی پر کہا بھائی جان وہ ادھر سے
آیا تھا. اللہ کے حبیب کھڑے ہوئے. حضرت حلیمہ فرماتی میرے آقا نے کھڑے ہونے کے بعد آواز دیا تھا, یا ابا الحارث, یا ابا الحارث, یا ابا الحارث, اے جنگل کے شیروں کیا ہو. تو دیکھا تو چاروں طرف سے جنگل کے جانور مصطفیٰ کی آواز سن کر کے اکٹھا ہونے لگے تھے. حلیمہ خاتون فرماتی ہے میں کھڑی ہوئی ڈرنے لگی کہ جنگل کے جانور میرے ساتھ تو چھوٹے بچے ہیں, میں خاتون ہوں. آقا نے فرمایا حلیمہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کھڑی ہو جاؤ. حلیمہ خاتون فرماتی ہے میری آنکھوں نے دیکھا جنگل کا جو جانور آتا تھا وہ نبی کے قدموں میں جھک کر کے سجدہ کیا کرتا تھا. وہ سجدہ کرتا, اتنے میں فرمایا سارے جانور جمع ہو گئے. تو جنگل کا ایک بوڑھا شیر تھا جس کی داڑھی پر بال بھی نظر آ رہے تھے, بڑا بزرگ تھا. فرمایا وہ جنگل کا شیر بکری کے کان پکڑا ہوئے لا رہا ہے. حلیمہ خاتون کی بات سنو. حلیمہ خاتون فرماتی ہے نبی کھڑے ہوئے, وہ شیر کھڑا ہو گیا. ادب سے اس نے سر جھکا دیا. جھکانے کے بعد نبی فرمانے عربی میں, کہتی ہے میں عربی دانتی, میں عربی تو سمجھتی تھی لیکن وہ شیر کیا کہہ رہا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. وہ شیر کچھ کہہ رہا تھا اور محمد اسے جواب دے رہے تھے. تو آقا سے پھر پوچھا تھا حلیمہ نے بتاؤ تو صحیح وہ کیا کہہ رہا تھا. تو محمد نے کہا میں نے اس سے کہا تھا کہ تجھے شرم نہیں آئی, میری امی حلیمہ کی بکری اٹھا کر کے لے گیا, تجھے پتا نہیں ہے امام الانبیاء کی ماں کی بکریاں ہیں. تو اس نے کہا حضور گستاخی معاف کریں, میں چوری کی نیت سے لے کے نہیں گیا تھا. آقا آپ پہلے آتے تھے تو ہم سب لوگ مل کر کے جھاڑیوں سے آپ کے رخے پر دعا کی زیارت کر لیتے تھے. آقا ایک ہفتہ گزر گیا, آپ کی شربت دیس سے محروم ہوئے, آقا دیدار نہیں کیا. تو دیماغ نے یہ کام کیا کہ حلیمہ کی بکری اٹھا لو, چھڑانے مصطفیٰ آئیں گے, اس بہانے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا, اس طرح مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا. حلیمہ فرماتی ہے مجھے نبی کی بولی تو سمجھ میں آ رہی تھی لیکن شیر کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. مجھے بتا جو نبی شیر کی بولی سمجھتا ہو کہ وہ غلام کی بولی نہیں سمجھتا. یقیناً جو نبی جیویوں کی بولی سمجھتا ہو, اونٹوں کی بولی سمجھتا ہو, ہرنیوں کی زبان سمجھتا ہو, کبوتروں کی زبان کو سمجھتا ہو, مجھے بتا وہ اپنے غلام کی زبان کو کیوں نہیں سمجھے گا. یقیناً عشق کے ساتھ محبت کے ساتھ بندہ پکارے گا تو اللہ کے حبیب اس کی آواز بھی سنتے ہیں, اسے جواب بھی عطا فرماتے ہیں. اب آؤ سنو سنو. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے 2 سال کی عمر ہے پیغمبر اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں آپ کو اس سیرت کے حوالے سے ایک نیا واقعہ پیش کرتا ہوں. یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ کو یہ نئی بات سنا رہا ہوں. ابھی تک آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا ہوگا اور نہ سنا گارنٹی ہے آپ نے نہیں سنا ہوگا. جو میں آپ کے سامنے سیرت کا یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں, سبحان اللہ, دعا دیجئے گا, دعا دیجئے گا کہ اللہ میرے سینے میں طاقت عطا فرما دے. آپ دعا کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. سنیے سنیے, امام حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, امام قسطلانی کو اٹھا کر کے دیکھیے. اور اس حوالے کے ساتھ میں نے بہت سی کتابیں دیکھی, اس کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتاب ہے العطایا النبویہ فی فتاوی رضویہ شریف, اس کی جلد ہے 29 میں جلد میں جہاں راویوں کا تذکرہ آپ نے راویان حدیث کا کیا ہے, وہاں اس بندے کا بھی تذکرہ کیا ہے جس کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ زمین ہند کے رہنے والوں, اونا کی زمین پر رہنے والوں, ہم اور آپ بھارت کی زمین پر اللہ نے پیدا کیا. کتنے خوش نصیب ہیں کہ آمینہ کے لال نے اس سے محبت کا دعویٰ کیا ہے, اور اتنے خوش نصیب ہیں کہ اس مٹی کو, میرے بھارت کی مٹی کو بھی نبی کے صحابی ہونے کا درجہ حاصل ہے. اس مٹی کو بھی صحابی ہونے کا درجہ حاصل ہے. اب سنو سنو, یہی بھارت کی زمین ہے, سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کی 2 سال کی عمر شریف ہے. کتنے سال؟ 2 سال کی عمر شریف ہے. حلیمہ خاتون کا جو بیٹا تھا عبداللہ, اس کی طبیعت خراب ہو گئی. اللہ کے حبیب علیہ السلام جو ہے بکری چرانے کے لیے تنہا تشریف لے کے گئے. مکہ کی وہ پہاڑیاں تھی قبیلہ بنو سعد کی, انہی پہاڑیوں میں پیغمبر اسلام جو ہے بکری چرا رہے ہیں. اچانک سے بدلیاں اٹھی ہیں, اور بدلیاں اٹھنے کے بعد موسلادھار بارش ہوئی. اتنی بارش ہوئی کہ پانی بہ رہا تھا اور پہاڑیوں سے پانی گرنا شروع ہو گیا. بہت زور و شور کی بارش ہونے لگی. حلیمہ خاتون بیان فرماتی ہے آقا علیہ السلام کی 2 سال کی عمر شریف ہے. اسی ہندوستان کا رشتہ اس زمانے میں بزنس کے اعتبار سے, کاروبار کے اعتبار سے ملک شام سے بہت اچھا تھا. تو لوگ بزنس کرنے جاتے تھے, اونٹوں کی سواری ہوتی تھی, تو بہت زمانہ لگتا تھا, ٹائم لگتا تھا, کئی مہینے کا سفر ہوتا تھا, اور لوگ سفر کرنے کے بعد وہاں جاتے تھے. اب سنو, پیغمبر اسلام سرور کائنات کی 2 سال کی عمر شریف ہے. کتنے سال کی ہے؟ 2 سال کی عمر شریف ہے. ہندوستان سے ایک قافلہ ہے جو پنجاب سے جا رہا ہے. وہ پنجاب سے ملک شام تجارت کرنے کے لیے گیا. وہ لوگ بیان کرتے وہ زمانہ تھا کہ ہم جب تجارت کرنے کے لیے گئے تو مکہ سے پہلے 12 پہاڑیے پہلے ایک وقت ہو گیا تو ہم نے اپنا قافلہ وہاں پر ٹھہرا دیا. قافلہ ٹھہر گیا
گیا, خیمے لگا دیے گئے. خیمے لگائے جانے کے بعد جب لوگوں نے خیمے لگا دیے, وہاں پر ٹینٹ لگا دیا گیا. ٹینٹ لگائے جانے کے بعد ہم ٹھہر گئے, چند دن آرام کریں گے, تھوڑے دنوں کے بعد پھر آگے سفر کریں گے. اللہ اکبر. وہ قافلہ وہاں پر رک گیا, اور قافلہ رکنے کے بعد پھر حال یہ ہوئے کہ جیسے آقا علیہ السلام بکری چرانے کے لیے گئے, اچانک سے بادل اٹھے ہیں, بارش ہونے لگی. اتنی موسلادھار بارش ہوئی, اتنی موسلادھار بارش ہوئی کہ کھیتوں میں پانی بھر گیا, اوپر سے پہاڑیوں سے پانی گرا تو نالے کی شکل میں پانی جو بہنے لگا. اب حال یہ ہوا ہے کہ جب وہ پانی بہنے لگا تو یہ لوگ کہتے ہیں جب بارش رک گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سید رفیق باپو صاحب قبلہ, سید مظہر باپو صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ہمارے رفیق وہ ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لا کے حضرت تشریف رکھیں گے. ماشاءاللہ سادات ذویل اکرام کی آمد و آمد ہے, اور حضور کا میلاد ہے, اور حضور کی آل خود جلوگر ہے. سبحان اللہ. ادھر دیکھیے رفیق باپو جلوگر ہیں, اور ادھر دیکھیے سیدی حنیف باپو جلوگر ہیں. یہ سادات ذویل اکرام بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے نانا کا میلاد ہو رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ سارے اہتمام میں ہمارے پٹیل صاحب لگے ہوئے ہیں, اس لیے کہ غلامی کا پٹا آل رسول کا گردن میں پڑا ہوا ہے, اور جب تک یہ پٹا پڑا رہے گا انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوگی. اب سنیے حضور کا میلاد. سبحان اللہ. بولے نا 2 سال کی عمر شریف ہے. فرماتا وہ قافلہ ہمارا جو قافلہ بھٹنڈا پنجاب سے گیا, پنجاب سے جانے کے بعد وہ قافلہ رکا ہوا ہے. بارش ہوئی ہے, بارش رکنے کے بعد ہم اپنے کیمپ سے باہر نکلے. نکلنے کے بعد توجہ میری طرف رکھیے گا, اور ایک جملہ سنبھالیے گا. جب بارش ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یار دیکھے تو پہاڑی کتنی خوبصورت ہے, دیکھے تو درخت کتنے خوبصورت ہے. بارش جب ہوتی ہے تو بارش کے بعد درخت خوبصورت لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے, پہاڑیاں خوبصورت لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے, اس لیے کہ ساری گرد دھل جاتی ہے, گرین دکھائی دیتا ہے, بڑی خوبصورت دکھائی دینے لگی. وہ کہتا ہے اس شخص میں نکلا, اور نکلنے کے بعد میں نے پہاڑیوں کو دیکھا بڑی خوبصورت ہے, میں نے درختوں کو دیکھا بڑی خوبصورت ہے, ساری چیزیں دیکھتا گیا. اچانک میری نظر زمین کے اوپر پڑی تو میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر تقریباً 2-2.5 سال کی ہے. میری نظر جب اس کے چہرے پر پڑی تو میں دیکھنے لگا, یا اللہ یہ پہاڑی زیادہ خوبصورت ہے, یہ اس کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے, یہ درخت زیادہ خوبصورت ہے, یہ اس کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے, یہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے, یہ اس کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے. دل نے فیصلہ کیا کہ سب سے زیادہ خوبصورت اس کا مکھڑا ہی دکھائی دے رہا ہے. وہ کہتے ہیں 2 سال کی عمر شریف ہے. اب میں نے دیکھا تو اس کے ساتھ کچھ بکریاں تھی, بکریاں ایک نالا بنا ہوا تھا لمبا سا, تو وہ بکریاں نالا خود پار, بکریوں کی عادت ہوتی ہے نا کود کے چلنے کی, تو وہ نالا کود کے پار کر رہی ہے. بچہ کھڑا ہوا تھا. وہ بابا کہتا ہے میں گیا قریب میں, تو میں نے جانے کے بعد دل میں سوچا کہ شاید یہ بچہ نالا پار ہونا چاہتا ہے, کودنا چاہتا ہے, تو بڑا نالا ہے, اس لیے بڑا نالا ہے, بکریاں تو کود کر پار ہو گئی. تو کہا میری زبان ہندی تھی, میں نے اپنی ہندی زبان میں اس بچے سے کہا کہ نالا پار ہونا چاہتے ہو. اس نے اپنی گردن کو ہلایا, اور ہلانے کے بعد اشارہ کیا, تو میں نے اس بچے کو اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد اپنے کاندھے پر رکھا, اور رکھنے کے بعد نالا پار کرا دیا. جیسے نالا پار کرا کے اٹھایا تو وہ 2 سال کا بچہ مجھ سے کہہ رہا تھا, بارک اللہ فی عمرکا, بارک اللہ فی عمرکا, بارک اللہ فی عمرکا, بارک اللہ فی عمرکا. 7 مرتبہ یہ جملہ بولا تو میری حیرت نہ رہی کہ 2 سال کا بچہ اتنی فصیح و بلیغ زبان کو بول رہا ہے. اسے کیا پتا تھا یہ مصطفیٰ وہ ہے کہ جس کی زبان قرآن کی زبان ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے تبے لچے, اس عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کون بول سکتا ہے مصطفیٰ کے سامنے, کس کی زبان ہے مصطفیٰ کے سامنے کھلے؟ وہ مصطفیٰ جان سرور کائنات ہے. میں نثار تیرے کلام کا ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان. مصطفیٰ جان سرور کائنات ہے. وہ بابا کہتا ہے میں سن کے بعد تو آ گیا, اپنے خیمے میں آ گیا. اس کے بعد اللہ کے حبیب اپنی بکریاں لے کر چلے گئے. اب سنو سنو, یہ 2 سال کی عمر شریف ہے, اور ادھر آقا علیہ السلام نے 40 سال کے بعد نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا ہے. ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا کہ جب پیغمبر اسلام نے اعلان کر دیا تو مکہ کی زمین پر یہ اعلان ہو گیا تھا کہ بھائی محمد کی کوئی تقریر سننے نہیں جائے گا. معاذ اللہ. پوچھا گیا کیوں, کہ جو ان کی بات سنتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے. تو پھر کہا گیا کہ ان کی بات کوئی
کوئی نہیں سنے گا. کیوں کہ جو ان کی بات سنتا اتنے بڑے جادوگر ہیں معاذ اللہ وہ ان کا ہو جاتا ہے. پھر یہ جواب ہوا کہ بائیکاٹ ایسا کیا گیا کہ کوئی انہیں دیکھنے بھی نہیں جا سکتا ہے. تو کہا کیوں کہ ان کے چہرے میں معاذ اللہ ایسی بات ہے کہ جو انہیں دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے. جب حضور نے اعلان نبوت فرما دیا تھا اس زمانے میں جب حضور نے تقریر فرمائی تو لوگ تقریر سننے مصطفیٰ کی آتے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے. تو ابو جہل ابو لہب نے پروگرام یہ بنایا کہ ان کے مقابلے میں ایسا کرو کوئی ایسا خطیب لے کر کے آؤ جو ان کے مقابلے میں تقریر کرے اور ان کی تقریر پھیکی ہو جائے, اس کی تقریر اونچی ہو جائے, ہم واہ واہ کریں گے تو دین کا کام بند ہو جائے گا. اسے کیا پتا تھا کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. تو مکہ کی زمین پر تو کوئی بولنے والا اتنا اچھا نہیں ملا. البتہ یمن کی عربی بہت میٹھی ہے, عربی لہجہ جو یمن کا ہے وہ بہت اچھا ہے. تو یمن کی زمین پر ایک بندہ مل گیا جس کا نام حبیب ہے اور یمن کا والی تھا, بادشاہ تھا حبیب یمانی. اس کو لیٹر لکھا گیا. ابو جہل ابو لہب نے لیٹر لکھا کہ بھائی صاحب آپ آئیے, ہمارا دین خطرے میں ہے, ہمارا مذہب خطرے میں ہے, ہمارا دین خطرے میں پڑ گیا. ہمارے باپ دادوں کے دین کو انکار کرنے والا ہمارے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا, اس نے 40 سال کے بعد نبوت اور رسالت کا اعلان کر دیا ہے. یہ ساری باتیں جب کی گئیں تو حبیب بھی جلدی سے آئے اور جلدی سے آنے کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہارے لیے ان کے سامنے تقریر کریں گے اور ان کے مقابلے میں تقریر کی جائے گی. سبحان اللہ. اب سنو, حبیب آئے ہیں یمن سے, کس لیے آئے ہیں کہ نبی کے مقابلے میں تقریر کریں گے. اب تقریر کرنے کے لیے جب یہ آ گئے تو ابو جہل ابو لہب نے بڑا شاندار استقبال کیا اور ان کے لیے جو سرخ قالینیں بچھائی گئی, بڑا زوردار استقبال, بڑے اونٹ کاٹے گئے, بکرے ذبح کیے گئے, بڑی ضیافتیں کی گئیں. اس کے بعد حبیب کو جب تیار کر لیا, کھانا انہیں کھلا دیا تو حبیب نے کہا بھئی کیوں بلایا ہے؟ تو کہا بلایا اس لیے ہے کہ وہ جو محمد ہے وہ تقریر کرتے ہیں, ان کی بات سنتے لوگ ان کے ہو جاتے ہیں, آپ کو صحن کعبہ میں ان کے مقابلے میں تقریر کرنا ہے. حبیب نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم تقریر کر دیں گے, لیکن تقریر کرنے سے پہلے آپ ہمیں ان سے انٹروڈکشن تو کروائیے, ان سے ملوائیے تو صحیح, ان کی بات تو سنوائیے, وہ کیسے بولتے ہیں. تو ابو جہل نے کہا نا بس یہی تو کنڈیشن ہے, آپ کو ان سے ملوایا نہیں جا سکتا ہے, آپ کو انہیں دکھایا نہیں جا سکتا ہے. حبیب نے کہا رے بنا دیکھے بنا بات کیے کیسے تقریر ہوگی؟ کہ نہیں سب باتیں منظور ہیں, انہیں دکھایا نہیں جا سکتا ہے. تو حبیب نے کہا کیوں, کیا وجہ ہے؟ کہ وجہ تو یہی ہے کہ جو انہیں ایک بار دیکھتا ہے بس انہی کا ہو جاتا ہے, جو انہیں ایک بار دیکھتا ہے بس انہی کا ہو جاتا ہے, بن دیکھے ان کے مقابلے میں تقریر کرنا ہے. حبیب نے کہا ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں. تو کہا اچھا اگر وہ نبی ہوگا تو پھر ہم ان سے سوال کریں گے. تو کیا سوال کریں گے کہ اگر وہ جادوگر ہے تو پھر وہ ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکتا, اور اگر وہ نبی ہے تو ہمارے سوال کا جواب دے گا, اس لیے کہ ہم اس سے زمین کی کوئی بات ہی نہیں کریں گے, ہم جو بھی بات کریں گے وہ آسمان کی بات کریں گے. کیا آسمان کی بات. اور یاد رکھیے جادو کتنا ہی بڑا ہو وہ آسمان تک نہیں جاتا ہے, زمین ہی پر رہتا ہے. جادو کتنا ہی بڑا خطرناک وہ آسمان تک نہیں جاتا, زمین تک جاتا ہے. پہلے جاتا تھا, جب مصطفیٰ کی آمد ہوئی ہے اس کے بعد سلسلہ بند کر دیا گیا. یہ حضور کا کرم ہے. تو کہا اچھا ٹھیک ہے ہم آسمان کا سوال کریں گے. گئے, اب اندازہ کریں, انالائز کریں کیسی بڑی ٹیم ہوگی. ابو لہب, ابو جہل ہے, اتباع ہے, شیبہ ہے, سارے لوگ بڑے بڑے سردار کی. آج تو حبیب یمنی ہمارے ساتھ میں ہے, اب ایسا سوال کرے گا کہ معاذ اللہ مصطفیٰ جواب ہی نہیں دے پائیں گے. ایسا عقیدہ ان لوگوں کا تھا. اب حبیب پہنچے, اور حبیب پہنچنے کے بعد جب دیکھا صحن کعبہ میں تو حبیب خود کہتے ہیں کہ جیسی میری نظر نبی کے چہرے پر پڑی تو میں سمجھ گیا یار اتنے خوبصورت چہرے والا آدمی جادوگر تو ہو نہیں سکتا ہے. اتنا خوبصورت جس کا چہرہ ہو وہ جادوگر تو نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر بھی میں گیا اور میں نے جانے کے بعد سلام کیا. سلام کر کے میں نے کہا آپ نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو حضور نے کہا الحمدللہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. تو کہا اچھا نبی ہے تو پھر مجھے کوئی معجزہ دکھاؤ. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حبیب بتاؤ کیا دیکھنا چاہتے ہو, کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو حبیب نے کہا جو میں کہوں گا دکھا دو گے؟ حضور نے فرمایا الحمدللہ جو تو کہے گا وہ دکھا دیا جائے گا, جو تو کہے گا وہ دکھا دیا جائے گا. حبیب نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا, اور سوال کرنے کے بعد حبیب کہتے ہیں میں نے دیکھا
تو چونکہ زمین کی تو کوئی بات نہیں کرنا تھی، آسمان ہی کی کرنا تھی، تو کہا میری نظر آسمان پر پڑی تو 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا اور پوری دنیا کو روشن کر رہا تھا۔ میں نے کہا اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس آسمان کے چاند کو بلا کر دکھا دے، اتنا اشارہ کرنا تھا۔ پیغمبر اسلام نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا تو آسمان کا چاند آدھا ادھر گرا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حبیب کہتے ہیں میں نے دیکھا تو 17 لوگوں نے اسی وقت کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کیا۔ ابو جہل بھاگا اور ابو جہل نے کہا حبیب میں نے نہیں کہا تھا یہ اتنے بڑے جادوگر ہیں کہ معاذ اللہ ان کا جادو آسمان پہ بھی چل جاتا ہے۔ تو حبیب نے کہا نہیں یہ جادو کی طاقت نہیں ہے، یہ نبوت اور رسالت کی بات، یہ جادو نہیں ہے۔ حبیب نے کہا حضور میں نے پہلا معجزہ تو دیکھ لیا، میں اپنے دل میں یہ بات لے کر کے آیا تھا کہ جو نبی ہوگا وہ معجزہ مجھے دکھائے گا، اور اس کے بعد یا رسول اللہ میں ایک سوال اور لے کر کے آیا تھا، تب میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا۔ تو حضور نے فرمایا حبیب میں بتاؤں تو کیا سوال لے کے آیا تھا تو خود بتائے گا، میں بتاؤں تو کیا لے کر آیا تھا؟ حبیب کہتے ہیں آقا آپ کو کیسے خبر میں دل میں کیا لے کے آیا؟ تو آقا نے فرمایا حبیب جس نے مجھے اپنا نبی بنایا ہو اس نے یہ خبر بھی عطا فرمایا۔ کہا کیا لے کے آیا تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا حبیب جب تو اپنے گھر سے چلا تھا دل میں ارادہ کیا تھا کہ واقعی اگر وہ اللہ کا نبی ہوگا تو میں آسمان کا کوئی معجزہ دیکھوں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے گھر میں دولت کی فراوانی ہے، سونے چاندی کے سکے ہیں، میں سونے کے محل پہ سوتا ہوں۔ ایک میری بیٹی ہے جو دنیا میں تو آئی ہے لیکن پاؤں سے چل نہیں سکتی ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی ہے، زبان سے بول نہیں سکتی ہے، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی ہے، ایسی لنگڑی لولی لنجی میری بچی اپاہج ہے۔ اگر وہ نبی ہوگا تو دعا کرواؤں گا تاکہ اللہ میری بیٹی کو ٹھیک کر دے۔ اتنا جملہ کہا تو آقا نے فرمایا حبیب جا ہم نے یمن میں تیری بیٹی کو بھی شفا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حبیب نے کہا ادھر مکہ میں کھڑے ہیں بات یمن کی چل رہی ہے۔ اچھا ایک بات اور سنیں آپ کہ نبی نے اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، زمین پہ گرا، پھر حضور نے اشارہ کیا چاند جا کر کے لگ گیا۔ کیا مطلب سمجھے؟ حضور کا ظاہر یہ ہے کہ حضور نے جو ہے چاند کو توڑ دیا تھا، حضور کا باطن یہ ہے کہ حضور نے چاند کو جوڑ دیا۔ پتہ یہ چلا کہ توڑنے کی اجازت ہر ایک کو نہیں دی جاتی ہے، توڑنے کی اجازت اسے ہی دی جاتی ہے جس کے پاس جوڑنے کی پاور بھی موجود ہو۔ چاند کو توڑنا یہ اتنا کمال نہیں ہے، ٹوٹے ہوئے چاند کو اٹھا کے آسمان پہ لگا دینا یہ کمال۔ مصطفیٰ کا ظاہر ہی جواب ہے، مصطفیٰ کا باطن بلا جواب ہے۔ سورج تھے، پاؤں تھے، چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ یہ طاقت اور یہ پاور اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ جب یہ معجزہ ہوا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو ایک لمحے کے لیے پوری دنیا ڈارک ہو گئی، اندھیرا بلیک ہو گئی تھی، پوری دنیا میں اندھیرا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چاند لگ گیا تو پھر چاندنی پھیلنے لگی۔ یہ واقعہ اس وقت ہندوستان میں بھی دیکھا گیا تھا، اور ہندوستان کا وقت اس 10:45 کا وقت تھا عرب کے ٹائم کے حساب سے۔ اتنا وقت جو ہے ہندوستان کی زمین پر تھا، سب لوگوں نے دیکھا، اپنی ڈائری کے اندر محفوظ کر لیا، اور محفوظ کرنے کے بعد ٹائم بھی لکھ لیا، ڈیٹ بھی لکھ لی، سب کچھ لکھ لیا۔ اب جو قافلہ آتا تھا تجارت کے لیے اس سے یہ بندہ پوچھتا تھا بتاؤ یہ تاریخ تھی، یہ واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا تھا یاد؟ پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا، کسی سے جواب نہ بن سکا۔ ایک قافلہ حجاز مقدس سے بزنس کے لیے آیا، پنجاب کی زمین پر اس نے ڈائری نکالی، پوچھا، اس قافلے نے جواب دیا ہاں اس تاریخ میں، اس دن، اس ٹائم، اس رات کے وقت یہ واقعہ ہمارے مکہ میں ہوا تھا۔ تو کہا بتا تو کیسے ہوا تھا؟ کہ ہوا یہ ہے کہ ہمارے مکہ میں قبیلہ قریش کے اندر خاندان بنو ہاشم میں عبد المطلب کے گھر عبداللہ کے آنگن میں آمنہ کے
بطن مقدس سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا محمد، اس نے 40 سال ہمارے سامنے زندگی گزاری، 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کیا۔ ہمارے مکہ کے لوگوں نے اس سے ڈیمانڈ کی تھی کہ اگر آپ نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ اس نبی نے اشارہ کیا تھا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اس وقت اس نے کہا کہ یہ معجزہ ہوا، اور پھر اس نے اٹھا کر کے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ بندہ کہتا ہے کہ یار وہ ابھی ہیں جس نے یہ کیا تھا؟ تو کہا ہاں ہیں۔ کہاں ہیں؟ کہا وہ حجاز مقدس میں ہے۔ کہ یار ملاقات ہو جائے گی، ہو جائے گی۔ اس نے اپنا ساز و سامان لیا، پورے راستے کا توشہ لیا، باندھ لیا۔ اب یہ بندہ بھارت کی سرزمین سے جاتا ہے ملاقات کے لیے۔ اب ملاقات کے لیے جاتا ہے، جب یہ بندہ بھارت کی سرزمین سے تو مکہ المکرمہ پہنچا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نبی نے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف کوچ کر لیا تھا، اور حضور مدینہ کی طرف پہنچ گئے تھے۔ اب سنو، میں نے جو کہا یہ بھارت کی زمین ہے جسے مصطفیٰ کی صحابیت کا درجہ حاصل ہے۔ حضور کی عمر 2 سال کی سے یاد رکھیے گا، 2 سال کی بارش ہوئی ہے، نالا پار کرا گیا ہے۔ اب ذرا میری بات کو توجہ سے سنے اور ایک ایک جملہ میرے اپنے کانوں سے اتارے۔ یہ بات ابھی تک آپ نے کبھی بزم مصطفیٰ میں نہیں سنی ہوگی۔ اب سنیے گا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کے لیے بندہ گیا، اور یہاں سے سامان لے کر کے بھی گیا، تھوڑا سا سامان لے کر گیا، اور لے جانے کے بعد اس نے کہا یہ حضور اگر اللہ کے نبی ہیں تو وہ جانتے ہوں گے کہ سونف ہے تو یہ کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کا استعمال کیسے ہے، یہ اجوائن ہے تو اس کا استعمال کیسے ہوگا۔ یہ تھوڑا سامان یہاں سے لے کر کے گیا تھا۔ اب مکہ المکرمہ پہنچا، اس نے کہا یار یہ جو واقعہ ہوا تھا، یہ ایونٹ جو ہوا تھا، مجھے بتاؤ یہ تصدیق کب ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی، کس نے کی؟ انہوں نے کہا وہ کی تھی۔ تو کیا وہ ہیں؟ تو کہا ہیں تو، لیکن ان سے اب یہاں ملاقات نہیں ہوگی۔ یہاں سے 650 میل کا فاصلہ کر کے ایک آبادی ہے جس کا نام مدینہ انہوں نے رکھا ہے، وہاں چلے جاؤ، ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب ملاقات کی جب بات آتی ہے تو یہ مکہ سے چلنے کے بعد مدینہ پہنچا۔ جب مدینہ یہ پہنچ گیا تو اس نے سب سے پوچھا یار یہ بتاؤ، ان سے ملنا ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی سے اس کی ملاقات ہوئی۔ ان سے کہا کہ یار یہ جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے وہ ہیں؟ کہا وہ ہیں۔ تو کہاں ملیں گے؟ کہا وہ بیچ میں ایک مسجد بنا ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی، کھجور کی چھت ہے اس کی، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں اس کی، مٹی لگی ہوئی ہے، وہیں وہ اپنے صحابہ کی جھرمٹ میں چاند تشریف فرما ہوگا۔ ابھی وہ کہتا ہے بندہ جب میں گیا اور جانے کے بعد مسجد نبوی میں داخل ہوا تو ادھر ابو بکر بیٹھے ہیں، ادھر عمر بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان بیٹھے ہوئے ہیں، علی پاک مرتضیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ان ستاروں کی انجمن میں وہ آفتاب نبوت جلوگر ہوتا ہوگا تو نورانی محفل کا حال کیا ہوتا ہوگا۔ ادھر ابو بکر ہو، عمر ہو، ادھر عثمان و حیدر ہو، اور صحابہ کی جگمگ جگمگ چہرے ہو، ان نورانی چہروں کے سامنے جب آمینہ کا لال تشریف فرما ہوگا تب کیا حال ہوتا ہوگا۔ یہ گیا اور جانے کے بعد اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد یہ مسجد میں داخل جیسی ہوا ہے، تو داخل ہونے کے بعد اس نے جب نبی کا چہرہ دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ ایسا چہرہ ہے کہ یہ واقعی وہ ہے کہ جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہوں گے۔ اب اتنا کہا تو یہ داخل ہوا، کہا میری زبان ہندی تھی، میں ہندی میں بول رہا تھا اور میرے آقا میری زبان کا جواب عطا فرما رہے تھے، سب جواب عطا فرما رہے تھے۔ یہ واقعہ تو ہوا نا کشمیر کے راجہ نے بھی بھیجا تھا نا، کشمیر کا جو راجہ تھا اس زمانے میں، تو اس نے بھی پتا چلا تھا کہ حضور جو ہے کلمہ، حضور نے نبوت کا اعلان کر دیا، تو اس نے کشمیر سے جو پان کھاتے نا، پان، ایک پان حضور نے بھی کھایا ہے، یہ حضور کی سنت، سبحان اللہ، پان حضور نے کھایا، ایک ہی پان کھایا اپنی لائف میں، اور وہ پان بھی بھارت کا، بے شک بھارت کا، ہندوستان کا پان۔ یہ بھیجا تھا کشمیر کا ایک راجہ تھا، اس نے بھیجا تھا، اس نے جب یہ دیکھا اجوائن، چھالیاں اور پان اور سونٹ اس نے یہاں سے بھارت کی زمین سے بھیجی تھی، اور اس نے تھوڑی سی دالیں بھی بھیجی تھی اور چنا بھی بھیجا تھا۔ اس نے کہا جاؤ میرا سلام کہنا، اگر وہ نبی ہے تو تیری بھاشا سمجھ جائیں گے۔ جب یہ بندہ وہ اس کا سفیر بننے کے بعد، اسسٹنٹ بننے کے بعد جب مدینہ پہنچا تھا تو حضور کی حدیث ہے، جب اس نے جا کر حضور سے کہا تو حضور نے فرمایا تھا سب کشل منگل ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث کا ٹکڑا ہے، حدیث کا ٹکڑا ہے، ضعیف حدیثوں میں ہے، قال رسول اللہ سب کشل منگل ہے۔ واقعی
وہ میرے راجہ نے کہا تھا اگر وہ نبی ہیں تو وہ جواب بھی عطا کریں گے سبحان اللہ. اس لیے کہ میرے آقا کو اللہ نے زمین و آسمان کی زبان فرمائی. دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں سمجھی جاتی ہیں سب در مصطفیٰ کی خیرات. مصطفیٰ سب کی بولیاں سنتے بھی ہیں, سب کی بولیاں سمجھتے بھی ہیں اور سب کو جواب بھی عطا کرتے ہیں. اللہ کے حبیب نے اس نے وہ دیا تحفہ, تو حضور نے وہ پان لے کر اپنے منہ شریف میں رکھا تھا. یہ پان کشمیر سے گیا تھا, حضور نے کھایا تھا. تو بعد میں اس کی روایت یہاں تک ملتی ہے کہ وہ گیا پھر وہ مسلمان ہو گیا. بعد میں وہ بھارت آنے کی اس کی روایت نہیں ملتی, یہیں تک اس کا تذکرہ ملتا ہے. ان کا ملتا ہے تذکرہ بھارت آنے کا, ان کا مزار بھی بھارت میں, صحابی ہیں وہ. اب ابھی نام میں آگے بتاؤں گا کیا نام ہے. اب وہ بندہ پہنچا حضور کی بارگاہ میں, بھارت کی زمین سے گیا, کہنے لگا میں نے چہرہ دیکھ کر پہچان لیا کہ ہاں واقعی یہ ہے وہ جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں, چاند کے 2 ٹکڑے کیے یہ وہی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو کہا الحمدللہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. تو کہا میں نے کہا جملہ یاد ہے نا, 2 سال کی عمر تھی حضور کی, 2 سال کی عمر, بارش ہوئی تھی اور بندے نے اپنے کاندھے پر رکھ کے نالا پار کرایا تھا. حضور نے کیا کہا تھا؟ بارک اللہ فی عمری کا, بارک اللہ فی عمری کا. یہ جملہ بولا تھا نا 7 مرتبہ بولا تھا نا. اب یہ بندہ وہاں پہنچا ہے, یہی ہے وہ جو بندہ وہاں پہنچا. اب پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حضور نے کہا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں. تو کہا پھر مجھے کوئی معجزہ دکھائے تاکہ میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں. تو نبی نے کہا بابا کوئی نیا معجزہ دیکھے گا یا وہ نالا پار کرانے والی دعا کافی ہو جائے گی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی نیا معجزہ دیکھے گا یا وہ نالا پار کرانے والی دعا کافی ہو جائے گی؟ کہا میری میموری اجالے لائٹ میں آئی, میری ٹیوب لائٹ جلی کہ نالا پار کون سے کرایا تھا. تو کہا سن وہ جو 2 سال کی عمر میں قبیلہ بنو سعد میں نالا پار کرایا تھا تو میں نے نہیں کہا تھا بارک اللہ فی عمرک, بارک اللہ فی عمرک. ارے بابا جا, ہر جملے کے بدلے میں اللہ نے تجھے 100 سال کی زندگی عطا کی. سبحان اللہ سبحان 100 سال کی. یہ بابا کون ہے؟ اس کا نام ہے بابا رتن ہندی. کیا نام ہے؟ بابا رتن ہندی. را اور تا الفابیٹ میں جب راویان حدیث میں آتا ہے تو اس سے مراد یہی ہے. انہی سے روایتیں وہ را اور تا والی. رتن ہندی بابا, ان کا مزار آج بھی ہندوستان کا شہر ہے بھٹنڈا پنجاب میں, وہاں ان کا آج بھی مزار ہے. ان کی عمر شریف 700 سال کی ہوئی تھی. زور سے بولو سبحان اللہ, زور سے بولو سبحان اللہ. 700 سال کی عمر. حضور نے کہا بابا کوئی نیا دیکھے گا یہ وہ نالا پار کرانے والی کافی نہیں ہوگی؟ تو کہا حضور وہ آپ ہی دے. فرما ہاں وہ میں ہی آمینہ کا لال تھا. اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہوا, جنگوں میں بھی شریک ہوئے اور جنگوں میں شریک ہونے کے بعد پھر حضرت عمر کے دور تک, حضرت علی کے دور تک یہ رہے. اس کے بعد یہ پھر ہندوستان تشریف لے آئے تھے اور ان کا مزار آج بھی بھٹنڈا کی زمین پر موجود ہے. یہ صحابی رسول کیا بھارت ہی کے رہنے والے تھے, اس لیے اس زمین کو مصطفیٰ کے صحابی ہونے کا درجہ سبحان اللہ. یہ اتنی مبارک بھارت کی زمین ہے تو حضور کی عمر شریف 2 سال کی ہے. یار جب 2 سال میں یہ عالم تھا تو مجھے بتا جب اس پار کا یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا. یہ حضور رحمت للعالمین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کی زبان کا بھی جواب نہیں تھا اور جن کے کردار کا بھی جواب نہیں تھا. اسی طرح سے آج چونکہ گیرمی شریف ہے تو میں شہ جمعہ کے دسترخوان سے بھی کچھ لے لیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ عمر شریف ہے نا, عمر شریف حضور نے فرمایا 700 سال کی عمر ہوئی. کیا 700 سال کی. وہ آپ نے واقعہ سنا تھا بغداد شریف میں غوث پاک کا, وہ بوڑھی عورت ہوتی تھی دریائے دجلہ میں, اس کی بارات ڈوب گئی تھی, وہ سب کچھ آپ گئے نا بغداد شریف, وہ دیکھیں نا آج بھی وہاں پٹنے وہ موجود ہیں, اسی ناؤ کے موجود ہیں. وہ غوث پاک نے جو نکالے تھے, غوث پاک نے جو نکالے آج سے 800-900 برس پہلے, اس بوٹ کے تختے بھی موجود ہیں آج بھی بغداد شریف. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بوڑھیا روتی تھی, آپ نے فرمایا کیوں روتی ہے؟ ماں سب پانی بھر کے چلی جاتی ہے, تو روتی رہتی ہے. تو کہا میرے زخم کو تازہ مت کر, ایک زمانہ گزر گیا ہے, میرا
بیٹا تھا دولہا بن کے گیا تھا بارات لے کے آ رہا تھا واپس نہیں آیا تو کہا اچھا آ جائے گا تو پھر تو کہا اگر آ جائے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے حضور نے دعا فرمائی غوث پاک نے پوری بارات بورڈ کے ساتھ جو ڈوبی ہوئی تھی برسوں کی بارات 12 برس ہو گئے تھے کتنے 12 برس اس کے بعد اب مجھے بتا 12 برس کے بعد دریا میں کیا ملتا ہے نمک ڈالا پانی ہو کیا ملتا ہے لیکن مل جاتا ہے جب غوث ہاتھ اٹھا دیتا ہے جب غوث ہاتھ اٹھا دیتا نکل گیا دریا میں تو ماں نے کہا بیٹا جاؤ اب تمہیں جو ہے انہی کے حوالے کر دیا اور تم انہی کی خدمت میں رہنا اس کا نام بھی غوث پاک نے دریائی دولہا رکھا کیا نام ہے دریائی دولہا رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ حضور غوث پاک کی خدمت کرتے رہے اور کیا کام تھا ان کا جب حضور نماز کے لیے جاتے تو وضو کے لیے لوٹا بھر کے آتے حضور وضو فرماتے تو غوث پاک کے ہاتھوں پہ پانی ڈالتے اور جب مصلی کا وقت آتا تو مصلی بچھاتے نماز پڑھ لیتے مصلی اچھال لیتے یہ خدمت تھی ان کی حضرت دریائی دولہا رحمت اللہ علیہ کی فرماتے ایک مرتبہ وضو کا کچھ پانی بچا میں نے اسے پی لیا 5 مرتبہ پانی حضور غوث پاک نے دیا پی لیا اور غوث پاک نے فرمایا بارک اللہ فی عمرکا بارک اللہ فی عمرکا فرماتے میں جب آنے لگا آخری وقت آیا تو کہا مجھے حضور کچھ دے تو غوث پاک نے کہا دریائی دولہا کہ وہ 5 چلو پانی نہیں پیا تھا وہ کم ہے کہ حضور قیامت فرمایا ہر چلو کے بدلے میں اللہ نے 100 سال کی زندگی 500 سال تک زندہ رہے کتنے 500 سال تک ان کا مزار پاکستان کا جو گجرات ہے اس میں ان کا مزار موجود ہے حضرت دریائی دولہا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نہ بیٹے کا جواب ہے نہ نانا کا کوئی جواب ہے زندگیاں لوگ کہتے ہیں عیسیٰ پیغمبر وہ کہ ٹھوکر ماری تو مردے زندہ ہو جائے میں نے کہا سن میرے نبی کی سیرت کو بیان کر ادھر تو مردے کو ٹھوکر ماری تو زندہ ہو گیا میرا نبی تو پتھر کو ٹھوکر مارے تو پتھر زندہ ہو جاتا ہے یہ شان مصطفیٰ ہے یہ مصطفیٰ جانب سرور کائنات حلیمہ خاتون فرماتی ہیں 2 سال جب ہو گئے دودھ پلاتی تو ایک دن یہ آیا کہ میرے بیٹا عبداللہ اور محمد سرور کائنات دونوں بکری چرانے جانے لگے تو میرا بیٹا چلاتا ہوا آیا کہ امی آج غضب ہو گیا محمد کے ساتھ غضب ہو گیا ماں کہا ہو گیا بیٹا کہ میں نے دیکھا کہ 2 سفید لباس والے شخص آئے اور میرے بھائی کو اٹھا کر کے ٹیلے پہ لے گئے ہیں اور لے جانے کے بعد انہوں نے لٹا دیا ہے پیٹ چاک کر دیا ہے میری ماں میں نے دیکھا ہے یہ خبر حلیمہ نے سنی تو گھبرا گئی اور گھبرانے کے بعد باہر آ گئی فرمایا پتہ نہیں کیا ہو گیا محمد پہ کسی نے اٹیک کر دیا ہے حلیمہ خاتون فرماتی میں باہر نکلی تو دیکھا کہ مصطفیٰ ٹیلے سے اتر کے آ رہے مسکرا رہے ہیں میں نے دیکھا تو سینہ چاک ہوا تھا ٹانکوں کے نشان موجود تھے مصطفیٰ مسکرا رہے تھے کہا بیٹا کیا ہو گیا ہے ماں نے اپنے سینے سے لگا لیا حلیمہ نے کہا کیا ہو گیا ہے پتہ نہیں 2 آئے تھے سفید لباس تھا انہوں نے مجھے لٹایا اور سینہ چاک کیا اس میں سے کچھ نکالا ان کے پاس تشتہ دھویا واپس رکھ دیا قرآن کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے علم نشرح لکا صدرک اے میرے حبیب کہ ہم نے آپ کا سینے کو چاک نہیں کیا تھا یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ ہم نے اس میں سے کچھ نکالا کچھ رکھا تھا کتنی مرتبہ سینہ چاک ہوا ہے مصطفیٰ کا تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 مرتبہ مصطفیٰ کا صدر مبارک چاک ہوا ہے ایک مرتبہ جب آپ کی 2 سال کی عمر شریف تھی تب چاک ہوا اور اس کے بعد 10 سال کی آپ کی عمر شریف تھی تب آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور تیسری مرتبہ جب غار حرا پر قرآن کی آیتیں اتری تب آپ کا سینہ پاک چاک کیا گیا تھا اور چوتھی مرتبہ جب معراج کی رات لے جایا جا رہا تھا تو مصطفیٰ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا اور چاک کرنے کے بعد کوثر و تسنیم کے پانی سے دل کو دھویا گیا تھا قرآن کہتا ہے علم نشرح لکا صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا ذکرک اے میرے محبوب ہم نے تیرا سینہ چاک کیا اور سینہ چاک کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے تیرے ذکر کو بلند و بالا تیرے ذکر کو بلند و بالا کر دیا یہ حضور کی شان ہے 11:30 سے زیادہ ہو گئے پٹیل صاحب 11:30 بج کے زیادہ منٹ ہو گئے اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے آگے 2 سال کی عمر شریف ہوئی اس معجزے کے بعد حلیمہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں عبد المطلب کے پوتے کو ان کے
حوالے کر دوں اور میں واپس انہیں مکہ شہر پہنچا دوں. تو 2 سال کے اپنے لخت جگر کو لے کر کے حلیمہ خاتون اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی تھی. جب جانے لگی تھی تو قبیلہ بنو سعد کی حالت بہت خراب ہوئی تھی. لوگ رونے لگے تھے, بچے رونے لگے تھے, جانور بھی رونے لگے تھے. تو حلیمہ خاتون کی بیٹی نسیمہ نے کہا تھا کہ ماں جا کر کے محمد کی ماں سے تھوڑی اجازت لے کے اور آ جانا تاکہ ہم جی بھر کے محمد کی خدمت کر لیں. تو یہ ایک مرتبہ لے کے گئیں. اس کے بعد واپس پھر سردار قریش سے ریکویسٹ کی تھی. تو 6 سال کی عمر شریف تک اللہ کے حبیب علیہ السلام یہی قبیلہ بنو سعد میں رہے تھے. اب سفر کیسے ہوا تھا, آگے کی منزلیں کیا ہیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی کل بیان کریں گے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.